بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ درس جو ہے سوالات اور جوابات کے حوالے سے روزے کے بارے میں، تو اس سلسلے میں جو ہے سب سے پہلا سوال ہے اور یہ ہے، فرماتے ہیں روزے کی لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ یعنی لغت کے لحاظ سے اس کا کیا معنی ہے اور اصطلاح شریعت میں روزے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا جواب محترم سامعین یہ ہے کہ روزہ جو ہے عربی لغت میں روزے کو عربی میں صوم بولتے ہیں۔ صوم کا معنی ہے امساک۔ امساک کے معنی اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے آپ کو دور رکھنا، روکے رکھنا۔ اور اصطلاح میں آتا ہے تو چونکہ یہاں پر لغت میں تو ہر کسی بھی چیز سے روکے رکھنا، دور رکھنے کے معنی میں ہے، لیکن یہاں اصطلاح شریعت میں یہ ہے کہ انسان بندہ مومن اور مسلمان جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کی طرف سے واجبی حکم سمجھ کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی مغرب کے جو ہے مغرب ہونے تک، یہ پورا عرصہ جو ہے روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اب روزہ توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ روزہ توڑنے والی چیزیں کھانا پینا اور جنسی جو ہے خواہشات اس میں شامل ہے، اور آمدن الٹی کرنے والا یہ چیزیں ہیں۔ یہ آگے سوالات میں تفصیل آئے گا۔ تو روزے کی اصطلاحی تعریف یہ ہوا کہ خود کو جو ہے روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو اللہ کے حکم سمجھ کر ایک واجب شرعی حکم کے لحاظ سے روکے رکھنے کو اصطلاح شریعت میں صوم اور روزہ کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، پوچھتے ہیں کہ جو شخص متبرک دنوں میں جیسے روزہ عاشورہ وغیرہ ہے یا مختلف جمعرات مثلا ایام بیس میں مثلا، تو متبرک دنوں میں بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو کیا وہ صدقہ اور مد دے کر اس کا ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ تو محترم سامعین، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مستحب روزوں کے اور سنت روزوں کے بدلے میں شریعت میں مد یا صدقہ دینے کا کوئی حکم نہیں ہے، شکر حوت کی روشنی میں۔ لہٰذا جو مستحب روزوں کا قضا بھی مستحب ہی ہے، اگر رکھنا چاہیں تو رکھیں، ثواب ملے گا، نہ رکھیں تو اس کے لیے کوئی مسئلہ شرعی نہیں۔ لہٰذا البتہ جو ہے صدقہ یا مد دے دیں تو اس سے اسی صدقے کا جتنا آپ نے صدقہ دیا ہے اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن اما روزے کا یہ بدل نہیں ہے کہ کیا 3 شعبان المعظم کو امام حسین علیہ السلام کے روز ولادت کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو محترم اس کا جواب ہے جی ہاں، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ رکھنا مطلقاً ماہ شعبان میں روزہ رکھنا سنت ہے، تو یقیناً ان دنوں میں بھی سنت ہے، ثواب کا کام ہے۔ کہ کوئی سفر یا بیماری کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یقیناً جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے روحانی سفر یا بیماری کی وجہ سے رمضان مبارک میں روزہ نہ رکھ سکے تو ایسی شخص کے لیے جو ہے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں جب وہ مشکلات حل ہو جائیں گے تو پھر اولین فرصت میں وہ روزہ جو ہے قضا رکھیں، جتنا دن اس سے روزہ قضا ہوا ہے وہ قضا رکھیں، اور اگر تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے روزہ رکھنے میں جان بوجھ کر آپ صحت مند ہوتے ہوئے تاخیر کرنے کے صورت میں روزہ قضا رکھنا واجب ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کے نزدیک ہر روز کے بدلے میں ایک مد کھانا بھی کسی فقیر مسکین کو دینا مستحب ہے۔ لہذا کوشش کریں اولین فرصت میں جب آپ سے وہ عذر شدید ٹل جائیں تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ روزے کے حوالے سے ہونے والی سوالات میں سے یہ ہیں، کیا مریض کی دیکھ بھال کرنے والا شخص بھی روزہ افطار کر سکتا ہے تاکہ مریض کا بہتر خیال رکھ سکے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مریض کی دیکھ بھال کرنے والے کو شرعاً روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے اس کے لیے، یہ کیونکہ مریض کی دیکھ بھال کرنا کوئی شرعی جواز نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے جب تک البتہ خود بیمار ہو جائے تو الگ بات ہے، پھر وہ اس کے لیے جائز ہے۔ ہمیں صرف مریض کی دیکھ بھال کرنے کی بنیاد پر اس کے لیے روزہ افطار نہیں کر سکتا۔ کہ اگر کسی کا 1 سال کا روزہ قضا ہوا ہو
اب اس کے بہنیں اور رشتہ دار جو ہے اس کے نیابت کا روزہ رکھنا چاہے تو کس نیت سے رکھیں گے؟ تو محترم جو ہے اس سوال کا جواب یہ ہے، اگر کسی کا جو ہے ایک سال کا روزہ قضا ہوا ہے اور اس کے بہنیں اور رشتہ دار روزہ رکھنا چاہیں تو اس میں شاید یہ ہے کہ اگر وہ بندہ فوت ہوا ہے، ہاں جی، پچھلے سال روزہ قضا ہوا پھر وہ نہیں رکھ سکا، وہ فوت ہو گیا بعد میں اسی مہینے میں یا بعد میں، تو اس صورت میں اس کے بہنیں رشتہ دار اس کی نیابت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اور بہنیں اگر روزہ رکھیں تو اس نیت سے رکھیں گے کہ اصوم غداً من شہر رمضان قضاء نیابتاً عن اخی لوجوبہ قربۃ اللہ، اس نیت سے وہ روزہ رکھیں گے کہ میں اپنے بھائی کی نیابت میں رمضان مبارک کا واجب روزہ رکھتی ہوں قربۃ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، وہ اس طرح رکھ سکتے ہیں اگر وہ فوت ہو چکا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ خود زندہ ہے، ہاں جی، بندہ زندہ ہے جس کا روزہ فوت ہو چکا ہے، تو پھر خود کو رکھنے کا حکم ہے، اس کے رشتہ دار بہنیں کوئی بھی نہیں رکھ سکتے۔ فرماتے ہیں اگر روزے کے بدلے مد دینا چاہے تو کتنا دینا چاہیے، یعنی مد کی مقدار کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، مد کی مقدار جو ہے فقہ الاحوال میں جو لکھا ہے کہ ایک رتل اور ایک رتل کا 1/3 حصہ، یعنی ریاضی میں 1/3، ہاں جی، ایک رتل اور ایک رتل کا 1/3 حصہ، تو یہ وزن میں لے کے آ جائیں تو آج کل کے گرام کے لحاظ سے میں نے وزن میں لے کے آیا تو یہ تقریباً 604 گرام بنتا ہے اس کا دقیق وزن، ہاں جی، تو یوں سمجھو 604 گرام گندم، جو چاول وغیرہ جو کھانے میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کا جو ہے آپ کسی غریب کو دینا، آپ روزے جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو اور بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، ہاں جی، تو ان کو دینا واجب ہے تو وہ یہ مقدار دے دیں یا اس کا متبادل رقم دے دیں، ہاں جی، اور لیکن یہ کہ ہمارے قدیم علماء نے جو ہے اس مقدار کو جو 604 گرام میں تھوڑا سا بڑھا کے انہوں نے احتیاط تقریباً 3 پاؤ کے قریب انہوں نے فرمایا ہے، ہاں جی، 3 پاؤ کے قریب، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ زیادہ احتیاط کا پہلو ہے، لیکن جو چیز واجب ہے وہ تو وہی 604 گرام ہے۔ آج کل روپیے میں اگر دے دیں تو احتیاط ہے کہ اس وقت مہنگائی کے دور میں پیسے کی قیمت ڈاؤن ہو چکے، لہٰذا کم از کم 120 روپے دے دیں، باقی زیادہ آپ جتنا دے دیں گے آپ کو ثواب زیادہ ہے ہر روزے کے روزے کے مد کے قیمت کے طور پر، ورنہ کم از کم 120 روپے شہروں میں البتہ دے دیں۔ ان میں سوالوں میں سے یہ ہے، فرماتے ہیں اگر رمضان المبارک میں روزہ کسی قسم کی شرعی عذر کے بغیر توڑے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں جی، تو محترم جو اس سوال کے جواب جو ہے 2 صورتوں میں، اگر رمضان المبارک میں اگر کسی نے کسی شرعی عذر کے بغیر نہیں توڑا ہے اور وہ روزہ کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے توڑا ہے اور وہ روزہ توڑنے کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہوئے حلال سمجھتے ہوئے توڑا ہے، تو روزہ چونکہ تمام مسلمانوں کا ایک اجتماعی جو ہے فریضہ ہے، اسلام کے جو ہے فروعی احکام میں سے ایک اتفاقی حکم ہے، فروع دین میں سے ہے، تو پھر یہ آدمی مرتد ہو جائے گا، اس پر پھر مرتد کے احکامات لاگو ہو جائیں گے جو کہ قتل ہے۔ لیکن جو ہے نا اس بیچارے کو وہ روزہ اس نے کھایا ہے، عمدن کھایا، کوئی سفر نہیں، بیمار نہیں، لیکن خود کو گناہ گار خطا کار سمجھتے ہوئے کھاتے ہیں، چوری چھپے کھاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس بندے کے لیے سب سے پہلے اس کے لیے توبہ کرنا واجب ہے کہ آئندہ وہ ایسا گناہ نہ کریں، کیونکہ روزہ کا کھانا، عمدن کھانا گناہ کبیرہ میں سے، اللہ کے فرائض کی نافرمانی کرنا، تو توبہ کرنا واجب ہے۔ پھر جو ہے جو اس کا روزہ کا قضا بھی واجب ہے سیاست کی تعلیمات کی روشنی میں، پلس جو اس کو جو ہے ایک غلام آزاد کرنا ہے کفارے کے طور پر، ہاں جی، یا جو ہے 4 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا، ان تینوں میں سے ایک کام کرنا یہ مستحب ہے، البتہ واجب نہیں، سیاست کے فقہ کے مطابق مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ لگا کر برش کرے تو اس کا جو روزہ صحیح رہے گا؟ محترم جو ہے روزے کی حالت میں جو ہے ٹوتھ پیسٹ لگا کر برش آپ کر سکتے ہیں، برش کرنا جائز ہے، لیکن ضرور یہ خیال رکھے کہ اس ٹوتھ پیسٹ کی جو ہے ذرات میں سے کوئی چیز آپ کے حلق پہ نہ اترے، اور پانی وغیرہ بھی کوئی ذرا اس کے حلق پہ نہ اترے، اگر اتر جائیں گے آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ساتھ ہی جو ہے خون بھی نہ نکلے، خون نکلنے کے صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی روزے کے ثواب کم ہو جائے گا، لہٰذا یہ 2 احتیاط کریں، ہاں جی، باقی لہٰذا بہتر صورت یہ ہے کہ مغرب کے بعد ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، رات کو سحری کے فوراً بعد صبح صادق سے پہلے کریں تو بہتر صورت ہوگا، تاکہ روزہ ہر لحاظ سے محفوظ رہے۔ فرماتے ہیں روزے کی حالت میں الٹی ہونے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتی ہے؟ یہ سوال ہے۔
مطلب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر الٹی آپ کا عمدن کیا ہے آپ نے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں جی، ڈن ہے یہ فقہ میں۔ اور اگر جو ہے روزے کا جو ہے ہم نے عمدن الٹی نہیں کیا، آپ کے اختیار کے بغیر خود بخود الٹی آ گیا اور پھر الٹی کا کوئی ذرات دوبارہ منہ سے پیٹ میں واپس نہ جائے، حلق سے واپس منہ پیٹ میں نہ جائے تو آپ کا روزہ صحیح ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اختیار کے بغیر الٹی تو آیا لیکن کچھ ایسا پیٹ میں چلا جائیں واپس تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کو قضا واجب ہے، البتہ کفارہ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں روزے کی حالت میں کسی بھی قسم کی بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے سے روزے کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا؟ مثلا جواب یہی، روزے کی حالت میں جو ہے ٹیسٹ کے لیے خون کی بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس سے روزہ بالکل صحیح ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ روزے کے حوالے سے ہونے والی سوالات میں سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خوشبو لگانا، سونگنا اور سرما لگانا کیسا عمل ہے، یا یہ چرن جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو محترم سامعین گرامی، روزے کی حالت میں خوشبو لگانا اور سونگنا جائز ہے، اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن روزے کی حالت میں سرما لگانے کی صورت میں شرط یہ لگا، فرمایا سرما میں مسک اس میں شامل ہوا نہ ہو، یا سرما جو ہے جذب کرنے والا نہ ہو۔ ہاں جی، کیونکہ جذب کرنے والا ہو، جذب مطلب یہ کہ آپ کی آنکھوں میں چبھنے لگ جائے، درد محسوس کرے، آنسو بہنے لگ جائے، تو اس طرح کا سرما لگانا مکروہ ہے، اس سے روزے کے ثواب میں کمی آئے گا۔ لیکن صرف کلر والا سرما لگائیں ہاں جی تو وہ مکروہ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی کو خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتی ہے؟ تو محترم سامعین، جو ہے اس سوال کا واضح جواب یہ ہے، روزے کی حالت میں کسی کو خون دینا مکروہ ہے۔ شاذ فرماتے ہیں کسی کو خون دینے کی وجہ سے، جسم سے یا خون نکالنے کی وجہ سے، جیسے حجامت وغیرہ جیسے نکالتے ہیں، اگر اسے کمزوری محسوس ہوتا ہے تو اس طرح کا خون نکالنا مکروہ ہے۔ یقیناً پونے آپ کم از کم ایک بوتل خون نکالتے ہیں تو جس میں کمزوری کچھ نہ کچھ ضرور محسوس ہوتی ہے، لہذا جو ہے خون روزے کی حالت میں دینا مکروہ ہے، اور البتہ روزہ باطل نہیں ہوتی۔ پوچھتے ہیں رمضان مبارک میں گانا وغیرہ سننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ برادران گرامی، جو ہمیں جو ہے یقیناً جواب واضح ہے کہ گانا سننا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، خواہ رمضان مبارک ہو یا کسی اور اوقات میں ہو۔ رمضان المبارک میں اس مہینے کی تقدس کی خاطر حرمت میں زیادہ شدت اختیار کرتی ہے، ہاں جی، اور روزہ جو ہے اور زیادہ گناہ ہے، کیونکہ آپ نے رمضان کے مقدس مہینے کا بھی خیال نہیں رکھا۔ شاہ سید علیہ رحمۃ فرماتے ہیں روزے کی حالت میں اپنے کان، آنکھ اور تمام اعضاء جوارح کو گناہوں سے روکے رکھنا آپ کو لازم ہے، ان کو روزے رکھیں۔ اگر آپ ان کو روکے نہیں رکھیں گے، آنکھ سے نامحرم دیکھیں گے، آپ کان سے گانا سنیں گے، اس طرح کی باقی چیزیں گناہ ہے، تو اس آپ کے روزہ شاہ فرماتے ہیں روزہ باطل تو نہیں ہوگا لیکن اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، یعنی اس کا جو ہے روزہ قبولیت کے درجے پہ نہیں پہنچیں گے، کیونکہ آپ نے روزہ رکھ کر اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزہ اللہ نے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دیا ہے، عبادت بندگی کے لیے دیا ہے، ذکر و فکر کے لیے دیا ہے، تلاوت کلام پاک کے لیے دیا ہے، اس میں اللہ لعب کے لیے اللہ نے یہ مقدس مہینہ ہمیں نہیں دیا، لہذا ہمیں ہر صورت میں اس مقدس مہینے کا جو ہے ہمیں حرمت رکھنا چاہیے، اور ہر قسم کے فسق و فجور اور حسن گانے وغیرہ سے ہر صورت میں اجتناب کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کیا روزے کی حالت میں سر پر تیل لگانا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے مطلب روزے کی حالت میں سر پر تیل لگانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے روزے کے صحت پر کوئی خلل نہیں۔ پوچھتے ہیں کس عمر میں لڑکی اور لڑکے پر روزہ واجب ہوتا ہے؟ اگر مقررہ وقت میں بھی بلوغت کو نہ پہنچے یا کمزور ہوں تو کیا حکم ہے؟ وزن گرامی، اس سلسلے میں جو ہے حضرت شاہ سید محمد نور بخش نے فقہ الاحوال باب الحجر میں ہاں جی لڑکے کے لیے جو ہے بلوغت کا جو وقت دیا ہے، لڑکے کے لیے 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان تک بالغ ہونے کا عمر قرار دے، اس میں امکان ہے۔ لڑکی کے لیے 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان میں بالغ ہونے کا امکان ہے، لہذا اگر جو ہے 15 سال سے پہلے لڑکی یا لڑکے میں علامات بلوغت ظاہر ہو جائیں ہاں جی تو اسی دن اور اس مہینے سے اسی سال سے اس پر روزہ واجب ہو جائے گا، باقی تمام شرعی احکامات نماز وغیرہ اس پر واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے اس عرصے میں اگر وہ اس میں بلوغت کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا، تو جو ہی 14 سال پورا ہو کے 15 سال میں داخل ہو جائیں گے، لڑکا لڑکی دونوں پر پھر روزہ واجب ہو جائے گا، اور باقی تمام شرعی احکامات بھی واجب ہیں۔ فرماتے ہیں کیا اہل سنت کے اذان کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں؟
تو مثلا جواب اس کا یہ ہے، فقہی طور پر جو ہے معیار مغرب کا شرعی وقت کا ہونا ہے۔ مغرب کا شرعی وقت جو ہے وہ یہ ہے، سب کے سورج کی روشنی یعنی اس کے سورج کی جو نورانی جسم ہے اس کا زیر زمین چلا جانا، اور آسمانی جہاں اور آسمان پر میدانی علاقوں میں مغرب جانب شفق احمر یعنی سرخی کا، اور پہاڑی علاقوں میں مغرب جانب جو ہے شفق ابیض یعنی سفیدی کا ظہور ہونا ہے۔ یہی معیار ہے مغرب ہونے کا اور روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہونے کا، اور یہی معیار اہل سنت حنفی وغیرہ کا بھی یہی معیار ہے، غروب آفتاب ہے۔ ہاں جی، لہذا جو ہے اگر آپ کے قرب جوار میں اہل سنت مسلک کا کوئی کی اذان ہوتے ہیں تو آپ ان کے اذان کے ساتھ افطار کر سکتے ہیں، کیونکہ افطاری کا وقت سب کا ایک ہے۔ ہاں جی، اس وجہ آپ افطار کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اس کو شک ہو کہ اگر ہمارے اذان ختم ہونے تک انتظار کریں تو وہ کریں، لیکن واجب نہیں ہے، وہ غروب کے ساتھ اذان کے ساتھ افطار کر سکتے ہیں۔ کیا رمضان المبارک میں روزہ عمدن توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہے؟ نیز کفارہ میں کیا کرنا ہے؟ محترم حضرت شاہ صاحب محمد نور بخش تعلیمات فقہ الحوت رسم میں رمضان مبارک میں اگر کوئی عمدن روزہ توڑتے ہیں، البتہ خود کو گناہ گار سمجھ کر ہاں جی چوری چھپے کھا لیتے ہیں، تو یہ بندہ جو ہے گناہ گار ہے۔ ہاں جی، اور اس شخص پر توبہ واجب ہے۔ ہاں جی، اور روزے کا قضا واجب ہے، اور شاست کے نزدیک البتہ کفارہ واجب نہیں، مستحب ہے، شاست کے نزدیک کفارہ مستحب ہے۔ باقی کفارے میں جو شاست نے فرمایا ہے، اگر کفارہ مستحب ہے اور یہ کفارہ مستحب کو بھی آپ پورا کرنا چاہیں تو وہ ایک غلام آزاد کرنا، جو کہ آج کل میسر نہیں ہے، باقی 2 مہینوں مسلسل روزہ رکھنا، ایک روزے کا مستحب کفارہ، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک ٹائم کا، یہ روزے کا کفارہ۔ کیا روزہ کی حالت میں نمک وغیرہ زبان پر چیک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ حضرت شاہ محمد نور بخش فرماتے ہیں، روزے کی حالت میں نمک وغیرہ چینی وغیرہ چیک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا روزہ جو ہے معفوات میں سے روزے کی حالت میں یہ چیزیں معاف ہے۔ البتہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ نمک یا چینی وغیرہ جو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا حلق سے کوئی چیز نیچے نہ جائے، اگر حلق سے نیچے جائیں گے تو روزہ باطل ہے، حلق سے نیچے نہ جائیں تو یہ معفوات میں سے ہے، معاف ہے، روزہ کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مزید نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا سادہ جواب یہ ہے، واضح کہ مزید جوانی میں یا چھڑاپن کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر نکلنے والا پتلا پانی ہے، یہ اگر غیر اختیاری طور پر نکلتے ہیں تو یہ شرعاً معاف ہے، اس کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سوالات میں سے یہ ہیں، اگر کوئی یوں نیت کرے کہ اللہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں مثلاً ایک دن روزہ رکھوں، ہماری ٹھیک نہیں ہوا تو کیا روزہ رکھنا اس پر واجب ہے؟ محترم آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسم کی نیت اور نظر کی نیت کہا جاتا ہے، نظر کہا جاتا ہے اس کے روزے کو، تو چونکہ جو ہے اگر آپ کا جو ہے بیماری ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے مشروط کیا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو ایک دن روزہ رکھوں گا یا چند دن، تو ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ پر روزہ رکھنا واجب ہونا تھا، ابھی چونکہ ٹھیک نہیں ہوا ہے لہذا آپ پر روزہ واجب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں، کیا ماہ رمضان کا قضا شدہ روزہ مسلسل رکھنا واجب ہے یا وقفے سے رکھ سکتے ہیں؟ تو محترم سامعین، ساتھ علیہ رحمہ فقہ میں واضح طور پر فرماتے ہیں، اگر مسلسل رمضان کا روزہ جو قضا ہوئے، اگر مسلسل رہنے کی صورت میں کمزور ہونے کا خدشہ ہے تو پھر آپ وقفے سے رکھیں، لیکن اگر جو ہے آپ کمزور ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، آپ بالکل صحت مند ہے تو مسلسل رکھنا بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی روزے کی نیت نہ کرے تو اس صورت میں کیا روزہ صحیح ہوگا؟ تو مثلاً جو ہے اس کی صورت یہ ہے، اگر ایک بندہ جو ہے اس نے ہاں جی روزے کے حالت میں تو وہ ہے، روزے کی نیت کرنا اس کو بھول گیا، ہاں جی اس کو بھول گیا، اس نے جو ہے اس دن کا بھی نیت نہیں کیا، اور ساتھ ہی جو ہے ہر رمضان میں اگر رمضان کے شروع میں پہلی تاریخ کو جو اس نے پوری مہینے کے لیے نیت کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا، اس دن کا بھی نیت نہیں کیا، تو پھر اس شرم میں زور سے پہلے تک، زوال سے پہلے تک وہ آرام سے نیت کر سکتے ہیں اگر وہ روزے کی حالت میں ہے اور وہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ روزے کی حالت میں ہے اور مغرب کے قریب ہو گیا تو مغرب سے چند منٹ پہلے بھی اگر اس کو پتہ چلے میں نے نیت نہیں باندھا تو اس وقت بھی آپ نیت باندھ سکتے ہیں، اور آپ کا اس وقت البتہ نیت باندھنا مکروہ ہے، لیکن جو ہے آپ کا روزہ درست ہوگا، اس وقت بھی آپ نیت باندھ سکتے ہیں۔ لیکن مغرب کا اذان بھی ہو گیا، آپ نے بالکل نیت نہیں باندھا تو پھر آپ کا یہ روزہ نہیں ہوا، آپ کو بعد میں یہ روزہ قضا رکھنا پڑے گا۔ ہمارے روزے کے حوالے سے سلسلہ سوالات میں سے یہ ہیں، رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ٹی وی شوز اور ڈرامہ دیکھنا کیسا عمل ہے؟ عزیزان گرامی، اس سوال کا جواب یہ، ان کاموں سے اگرچہ روزہ ظاہری طور پر تو باطل نہیں ہوگا،
لیکن اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، اس کے ثواب بالکل جو ہے ختم ہو جائیں گے، صرف واجب ایک فرض ادا ہونے کے حد تک رہ جائے گا۔ کیونکہ جو ہے ٹی وی شوز اور ڈرامے میں اگر کوئی فحش جو ہے اور غیر اخلاقی یا غیر شرعی کوئی مناظر نہ ہو تو مکروہ ہمارے بات کا ضیاء ہے۔ اگر فحش و غیر اخلاقی غیر شرعی مناظر ہوں تو ان کا دیکھنا شرعاً حرام ہے، اور ہمیں روزے کی حالت میں کھانے پینے وغیرہ سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ تمام اعضاء و جوارح کو بھی قبیح اور گناہ کے کاموں سے بچا کے رکھنا واجب ہے، ہمیشہ واجب ہے روزے کی حالت میں۔ اس کے جو ہے ان سے بچنا زیادہ تاکیدی پہلو رکھتا ہے ماہ رمضان اور روزے کی حرمت کی خاطر، لہذا جو ہمیں ان چیزوں سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ السلام علیکم محترم سامعین گرامی، روزے کے حوالے سے ہونے والے سوالات میں سے یہ ہے، فرماتے ہیں کیا حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا واضح جواب یہ محترم، حالت روزہ میں نیند میں اگر آتا ہے تو احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جتنا ہو سکے جلدی غسل کریں، کیونکہ روزے میں جنابت کی حالت میں رہنا مکروہ ہے اور ثواب روزہ کم ہو جاتے ہیں، لہذا اول فرصت میں وہ غسل کرنے کی کوشش کریں اور روزہ البتہ باطل نہیں ہوتی۔ کیا روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو کلی یا ناک میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے؟ تو محترم جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو کلی کرتے ہوئے منہ میں اور ناک صاف کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں، اور ناک میں کلی پانی ڈالنا اور منہ میں کلی پانی ڈالنا یہ سنت ہے۔ ہاں، غسل اور وضو دونوں میں سنت عمل ہے، لیکن صرف یہ خیال رکھے کہ زیادہ مبالغہ نہ کرے تاکہ پانی حلق تک نہ پہنچے، کیونکہ حلق تک پہنچنے کے صورت میں آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ احتیاط کرنا ہے، باقی ناک منہ میں آپ پانی ڈال سکتے ہیں، بلکہ ناک منہ میں پانی ڈالنا سنت ہے۔ پوچھتے ہیں کیا سحری نہ ملنے کی صورت میں روزہ ہو جاتا ہے؟ تو جواب یہ جی ہاں، سحری نہ ملنے کی صورت میں بھی روزہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، سحری کرنا ایک مستحب عمل ہے، البتہ اگر کسی کو سحری کے بغیر روزہ رکھنے کی وجہ سے بلڈ پریشر وغیرہ لو ہو جائے، شوگر لو ہو جائے، بہت اور تو نقصان کا اندیشہ ہو اور بیمار ہو جائے تو پھر ان وجوہات کی بنیاد پر جو ہے روزہ افطار کر سکتے ہیں، اور تاکہ اس کے صحت خراب نہ ہو، ورنہ جو صرف سحری نہ ملنے پر روزہ نہیں توڑ سکتے ہیں، روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ پوچھتے ہیں اگر چوٹ وغیرہ لگنے کی وجہ سے خون نکل آئے تو روزہ کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ تو محترم اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں چوٹ وغیرہ لگنے سے خون نکل آئیں تو روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اور اس کا روزہ بالکل صحیح ہے۔ پوچھتے ہیں کیا روزے میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتی ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ہے اگرچہ جو ہے یہ مسئلہ علماء میں اختلاف ہے اور جدید مسائل میں سے ہے، جس کا قرآن حدیث میں واضح حدیث نہیں ملتے، آیت نہیں ملتے، لیکن جہاں تک بنداخین ہمارے ممتاز علماء میں سے خصوصاً جناب مفتی اعظم سید محمد شاہ جو ہے تھلوی دامت برکاتہ سے اس موضوع پر تبادلہ افکار ہمارا ہوا تھا، تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر انجیکشن لگوانے کے بندہ بیمار ہوا اور انجیکشن لگوانے کی نوبت آئی، انجیکشن لگے بغیر اس کی تکلیف دور نہیں ہو رہا ہے اور اس تکلیف شدت اختیار کر رہا ہے روزے کی حالت میں، تو یہ بندہ اب بیمار ہے، تو بیمار آدمی کو ویسے روزہ افطار کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ بندہ روزہ افطار کریں، انجیکشن لگائیں، جو بھی دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں کریں، خود کو ٹھیک کریں، بعد میں روزہ رکھیں۔ اس کے لیے روزہ افطار کرنا شرعاً جائز ہے، ہماری قرآن میں آیت میں بھی آیا اور مریضاً یا بیمار ہو جائے تو لہذا جو ہے روزہ انجیکشن اور لیکن انجیکشن آپ فرماتے ہیں اور ہم بھی جس نتیجے پر پہنچا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ بیمار آدمی روزہ ٹوٹ جانے کا قوی امکان ہے، کیونکہ آپ کے جسم میں ایک دوائی داخل ہوا ہے جس کی وجہ سے اگر یہی دوائی آپ منہ سے کھائیں، مثلاً درد پین کلر ہے، منہ سے پیراسٹامول اور کوئی بھی پین کلر دوائی کھائیں تو پیٹ کے ذریعے سے یہ خون تک پہنچتا ہے، تھوڑا دیر سے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ٹیکے سے جو ہے فوری طور پر جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے، تو آپ کے جسم میں اچھا خاصا وہ اپنا جو ہے اثر دکھاتا ہے، لہذا ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے روزے کی حالت میں، اور لہٰذا اگر انجیکشن لگانے کی نوبت آئے تو آپ انجیکشن لگائیں، روزہ افطار کریں، کیونکہ آپ بیمار ہیں، آپ افطار کر سکتے ہیں، اور لیکن انجیکشن لگائیں روزہ افطار نہ کریں تو اس کو بعد میں ایک روزہ قضا ہو جائے گا، تو افطار نہ کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے کیا جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے؟ تو محترم جو ہے سحری کے وقت آپ نے جو چیز خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اذان نہیں ہے، سحری کا وقت ہے،
آج کل جو ہے ہم آرام سے سحری کا ٹائم ختم ہوا یا باقی ہے، آج کل جو ہے ٹی وی کے ذریعے سے بھی، نیٹ کے ذریعے سے، میرے موبائل کے ذریعے سے ہر طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ لہٰذا ان درکوں سے اگر آپ کو پتہ ہے، اگر ابھی تھوڑا 1-2 منٹ ہے تو ولو اذان ہو رہا ہے لیکن 1-2 منٹ ہے تو پھر آپ آگے کھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اذان کا ٹائم ختم، نماز سے جو ہے سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو اذان نہ بھی ہو تو بھی آپ نہیں کھا سکتے ہیں، اذان ہو تو بھی آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ تھوک یا بلغم نگل جانے کے صورت میں اس روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرت شاہ محمد نوربخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تھوک عمدن بھی اگر نکل جائے تو روزے کی حالت میں وہ معاف ہے اور روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن بلغم جو ہے، آپ سے جو ہے منہ میں بلغم آ جائے اور آپ اس کو باہر پھینک سکتے تھے، پھینک سکنے کے باوجود آپ نے عمدن نہیں پھینکا، ہاں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ نے نگل لیا تو۔ لیکن جو ہے منہ میں بلغم تو آیا لیکن اس کو باہر پھینکنے سے آپ یا غافل ہوا، آپ کو ہوش نہیں رہا، یا جو ہے آپ نے پھینکنے کی کوشش کیا لیکن غیر اختیاری طور پر پیٹ میں چلا گیا، تو ان دونوں صورتوں میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نامحرم پر نظر پڑ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو محترم اس حوالے سے جو ہے مختصر جواب یہ ہے، اگر عمدن نامحرم کو دیکھے تو یہ عمل شرعاً گناہ ہے اور حرام ہے۔ ہاں جی، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے کے ثواب میں کمی آئے گا، روزہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی گناہ آپ روزے کی حالت میں کرتے ہیں، جیسے حسن فقہ میں صاف الفاظ میں حدیث نقل فرمایا ہے، آپ نے جو ہے وہاں پر حکم دیا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی آپ گناہ کان سے، آنکھ سے، اعضاء و جوارح سے ارتکاب کرتے ہیں تو اس سے روزہ شرعاً ظاہراً تو باطل نہیں ہوتی ہے لیکن اندر سے آپ نے فرمایا کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، اگر آپ نے عمدن دیکھا ہے تو آپ کا روزہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، سب ہر چیز ظاہر نہیں، باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر غیر اختیاری طور پر نظر لگ جائے اور فوراً آپ نے نظر ہٹا دیا، ہاں جی، اللہ کے خوف کی بنیاد پر، تو پھر آپ کا روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ فرماتے ہیں کیا رمضان مبارک میں لڈو کھیلنا حرام ہے؟ تو محترم جواب یہ کہ محترم رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مغفرت کے لیے اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول کر عطا کیا ہے۔ ہاں جی، یہ عبادت کا مہینہ اللہ و لعب کا مہینہ نہیں ہے۔ اس طرح رمضان مبارک کے مقدس ایام کی جو آپ توہین کر رہے ہیں، اگر آپ اس مہینے میں لڈو کھیل کے دوسرے کھیل کود میں وقت ضائع کریں تو لہٰذا اس توہین پر جو ہے ضرور گناہ ملے گا۔ لیکن اگر روزہ باطل تو نہیں ہوگا لیکن اندر سے روزہ کھوکھلا ہو جائے گا اور روزے کے ثواب و اجر میں نہایت کمی آ جائے گا۔ لہذا بندے مومن کو اپنی زندگی کے ہر لحظہ و لمحہ کو فضول لاہ و لعب کاموں سے میں مشغول ہو کر ضائع نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے کہ جو ہے تو ہر لحظہ و لمحہ کا ہمیں احترام کرنا دینا چاہیے، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس مقدس مہینے میں آپ تلاوت، کلام پاک، عبادات، نماز، ذکر و فکر اور باقی نیک کاموں میں آپ کو مصروف ہونے چاہیے۔ ان فضول کاموں میں آپ ہرگز اپنی اس مقدس اور انتہائی ثواب اور اجر کے لمحات کو ضائع کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اذان کرام میں فرماتے ہیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ توفیق الاحوت میں واضح طور پر بابسوں میں بیان فرمائے عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مستحب عمل ہے، باعث ثواب ہے، ہاں جی، اور اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں آپ۔ اگر کسی کا رمضان کا روزہ باقی ہو، ہاں جی، اور وہ قضا روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کرتا ہے مگر نیت پڑھنا بھول جاتا ہے اور پورا دن روزہ رکھتا ہے اور روزہ افطار بھی کرتا ہے تو کیا اس کا روزہ ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تو محترم جو ہے، اگر اس بندے نے رات کو یا سحری کے وقت دل میں، ہاں جی، رمضان کے جو ہے قضا روزہ کے رکھنے کا قصد کیا ہے، اللہ کی، ہاں جی، اللہ کی جو ہے قربت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر رمضان کے جو ہے قضا کو پورا کرنے کے لیے اس میں دل میں تو سوچا تھا، ہاں جی، رمضان کے روزے کی قضا رکھوں گا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن صرف زبان پر بولنا بھول گیا، ہاں جی، دن کو پورا دن کو بھول گیا، معروف ہو گیا، تو اس صورت میں میں جہاں تک سوچتا ہوں اس نے نیت کر لیا ہے۔ ہر زبان پہ بولنا نیت کا الفاظ کا یہ بہتر صورت ہے۔ پوچھتے ہیں رمضان کا قضا روزہ رکھنے میں تاخیر کرے اور اگلا سال پہنچے تو کیا کوئی کفارہ ہے؟ تو جواب یہ ہے محترم جی ہاں، اگر اس شخص نے عمدن روزہ رکھنے کی قدرت رہنے کے باوجود رمضان کا قضا رکھنے میں تاخیر کیا اور اسے آئندہ سال جو ہے تو پھر اس کو کیا ہوگا، اس کا آئندہ سال جو ہے روزے کا، پچھلے سال کے روزے کا قضا رکھنا بھی واجب ہے ایسے شخص کے لیے، اور ایک مدھ کھانا ہر دن کے بدلے میں دینا بھی مستحب ہے۔
لیکن اگر اس نے جو ہے پچھلے سال رمضان کا روزہ قضا ہوا تھا لیکن رکھنے میں اس نے عمدن تاخیر نہیں کیا، کوئی شرعی اور بیماری سفر وغیرہ کی وجہ سے تاخیر ہوا ہے اور اس سال کا رمضان پہنچ گیا، تو اس میں بعد میں اس کو روزہ کا کفارہ قضا کرنا واجب ہے، اس پر مت کی صورت میں فدیہ دینا بھی اس پر مستحب بھی نہیں ہے۔ ایک طالب علم نے سوال کیا، پوچھتے ہیں کہ باجو اور باعجاز غریبی صاحب کے فقاہت کے ترجمے میں ماہ رمضان میں روزہ عمدن توڑنے پر کفارہ مستحب لکھا ہے، جبکہ علامہ بشیر نے واجب لکھا ہے، تو کیا آپ پوچھتے ہیں کیا رمضان کفارہ رمضان واجب نہیں ہے؟ تو محترم اس سلسلے میں جواب توضیح یہ ہے کہ محترم علامہ بشیر مرحوم کے جو ہے صرف پہلے ایڈیشن میں جو نزوہ برادری زیر نگرانی چھاپا تھا اس میں واجب لکھا ہے، اس کے بعد جو انجمن محمدی اسلام آباد نے جو ایک اتفاقی نسخہ تھا باون مرحوم جو ہے ان کے حیات میں بادشاہ مرحوم جو ہے ان کے حیات میں مفتی عبداللہ مرحوم اور یہ سب جو ہے علامہ بشیر مرحوم سے ان سب کے جو ایک نشست ہو کے حسن باون مرحوم کی اجازت سے وہ نسخہ جو ہے چھاپا تھا، تو اس نسخے میں مستحب لکھا ہوا ہے، اس نسخے میں بھی علامہ کی اس نسخے میں بھی مستحب لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جنہیں بھی اس کے جو ہے ایڈیشن آیا سب میں مستحب لکھا ہوا ہے، ہاں جی، اور لہٰذا جو ہے یہ نہیں علامہ کے تمام نسخوں میں جو واجب لکھا ہوا، صرف ایک پہلے نسخے میں آیا ہوا۔ میں نے خود علامہ مرحوم سے پوچھا تو ان سے میری گفتگو مفتی دونوں سے کہ آپ لوگوں نے علامہ سے کہ آپ نے پہلے نسخے میں آپ نے واجب لکھا، دوسرے میں آپ نے مستحب کیوں لکھا؟ تو انہوں نے بھی بتایا، اس وقت میرے طالب علم ظاہر نے، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ چونکہ جو ہے ہم نے قلمی نسخوں میں دیکھا تو ان میں سب میں مستحب تھا، تو بالکل یہی جواب جو ہے باعجاز کی نسخہ بھی جو ہے اس کی ترتیب دیتے وقت باعجاز خود نے بھی ہم لوگوں نے سب نے تحقیق کیا تھا، اور خصوصاً موجودہ پیر سید محمد شاہ نورانی کے پاس جو میر مختار احیار کا ایک شرح ہے فقہ الحوت کا، اس میں خاص طور پر جو ہے روزے کا کفارہ مستحب لکھا ہوا ہے، اگر کوئی عمدن روزہ افطار کرتا ہے تو اس کا کفارہ مستحب لکھا ہوا ہے، واجب نہیں ہے۔ ساتھ ہی روزے کا کفارہ قرآن پاک میں بھی نہیں آیا ہے، باقی کفارات آئے، قسم توڑیں، زہر کا کفارہ وغیرہ آیا ہے، لیکن رمضان کے روزہ اگر کسی نے عمدن توڑا ہے اس کا کفارہ قرآن میں بھی نہیں آیا ہے، اور مسلمانوں میں بھی اختلاف ہے، اور شاہ سعید جو ہے اس کفارے کو مستحب سمجھتے ہیں، چونکہ تمام فقہ حوت کی قلمی نسخوں میں سب میں مستحب لکھا ہوا ہے، واجب کہیں بھی نہیں لکھا ہے۔ اگر کوئی بھول کر رات کو نیت نہ کرے جبکہ روزہ دار کی تمام صفات اس میں پائی جائے تو کیا دن کو نیت کر سکتے ہیں؟ تو مثلا بالکل اگر ایک آدمی جو ہے رات کو نیت کرنا بھول جائے تو پھر وہ دن کو جو ہے زوال سے پہلے تو کراہت کے بغیر نیت کر سکتے ہیں، لیکن مغرب سے کچھ دیر پہلے تک بھی اور مغرب کے ساتھ جو ہے کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں البتہ نیت یوں کریں گے، اصوم غدن نہیں بولیں گے، پھر بولیں گے اصوم الیوم، ہاں جی، من شہر رمضان اذان لوجوبی قوتاً اللہ، یعنی میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، ہاں جی، رمضان کے روزہ واجب ہونے کی بنا پر قوتاً اللہ، الیوم کہیں گے، لفظ غدن کی جگہ پر الیوم کہیں گے، یہ نیت سے فرق ہوگا۔ پوچھتے ہیں بچے کو دودھ دینے والی ماں کیا روزہ افطار کر سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی فقہ حوات میں واضح احکامات موجود ہے کہ فرماتے ہیں بچے کو دودھ دینے ماں اس وقت روزہ افطار کر سکتے ہیں اگر ماں روزہ رکھنے کی صورت میں بچہ کمزور ہونے کا خدشہ ہو اور بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ اور کوئی دودھ یا کوئی کھانا وغیرہ نہیں کھاتا ہو، ہاں جی، تو اور جو ہے ماں کے دودھ کے علاوہ اور اس کے لیے کوئی غذا میسر نہیں ہے، اور لہٰذا جو ایسی صورتوں میں ماں جو ہے روزہ نہ رکھیں، ماں روزہ افطار کریں، بعد میں قضا کریں۔